ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کے وزیر توانائی کہتے ہیں، وزیر توانائی نہیں بلکہ جو آئل کو ڈیل کرتے ہیں، کیا ان کو آپ بولیں گے اوگرا وغیرہ کو، ملک صاحب، علی پرویز صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 60 لاکھ بیرل تیل ہم نے امریکہ سے لیا ہے، یعنی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے 60 لاکھ بیرل وہاں سے آئل لیا ہے، جبکہ سستا ترین آئل آپ کو سورسز موجود ہے سعودی عرب میں اور ایران کی صورت میں۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا لیول کیا ہے، پٹرول کی بات ہو رہی ہے 600 سے 700 تک جائے گا۔ یقین کریں لوگ بیچارے رو رہے ہیں، رکشے والے، موٹر سائیکل والے، جن بیچاروں کی تنخواہ 25-30 ہزار ہے، وہ 30 ہزار کا تو اس پہ پٹرول موٹر سائیکل پہ یوز ہو رہا ہے مہینے میں، وہ بیچارے کریں کیا، کریں جائیں کدھر؟ مندوخیل صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اب ہمارے ساتھ ان کچھ افکاریوں علی پرویز ملک کو اس کا تعلق مسلم سے ہے، اور ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں سپورٹ کیا تھا، ابھی انہوں نے ادھر ادھر جا کے سلطان راجہ کے ساتھ مل کے توڑ پھوڑ کر کے پی ٹی آئی کو ملا کے ان کا کوٹا پورا ہے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ظالم حکومت جس طرح اربوں خربوں روپے جو نا عوام کی کھال اتار کے اور اپنی نائلی اور اپنی کروڑوں لیٹر انہی کرپٹ بیوروکریسی کو جو فری میں دے رہے ہیں، انہی کرپٹ بیوروکریسی کو کروڑوں جو نا بجلی کی یونٹ فری میں دے رہے ہیں، انہی کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے ابھی ایف بی آر کی آپ نے بات کی ہے کہ خود وہ وزیر فرما رہا ہے۔ اچھا، مندوخیل میں صاحب ایک رنگوں کی شرم نہیں آ رہی ان وزیروں کو؟ اس طرف دڑلے سے کہتے ہیں کہ 1200 ارب روپے وہ کلیکٹ کر دیے اور 1200 کھا گئے، 50 ارب فلانے کا ہے، فلانے ملک میں فلانے بیوروکریسی کا نیشنلٹی ہے۔ تو بابا کوئی شرم کرو، کوئی آیا کرو، یہ تو آپ کا ہی ڈائلاگ تھا، تو اس کے اوپر عملی کرو کم سے کم۔ خود نہیں شرم آ رہی ہے تو کم از کم عوام کو، اپنی حکومت کو تو دلاؤ نا شرم کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہو۔ اور 50 ارب روپے کی آپ کی بیوروکریسی کے، بلکہ اسی خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ایک بیوروکریٹ کی شادی پہ کچھ 4 ارب روپے تحفے دیے۔ اب یہ ذرا بتاؤ، اس بیوروکریٹ سے ذرا اٹھا کے اس کو ذرا 4 جوتے مارے جائے، یہ پورا بتائے گا کس نے پیسے کہاں سے کمائے اور کس کس وزیر کو پیسے دیے، کس کس کو نہیں دیے۔ ایک ملک جو روزانہ خودکشی کر رہے لوگ، ایک عوام کی کھال پہلے اتر چکی ہے، اور یہ بیوروکریسی جو نا عائشی کر رہے اربوں خربوں روپے میں، اور اوپر سے یہ نرالے وزیر جو نا وہ اپنی منطق اور بے تکے باتیں کر رہے عوام کے سامنے جیسے یہ فرشتہ ہے۔ تو 25 سال سے تو یہ خواجہ آصف وفاقی وزیر ہے، یہی تھایات ایم این اے ہے، یہ رات 12 بجے آرمی چیف کو فون کر کے اپنا ریزلٹ سیدھا کرا سکتا ہے۔ میرے اور شمیم نقوی صاحب کی بات تو ایس ایچ او بھی نہیں مانتے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو، پھر بھی ایسی باتیں کرے جیسے وہ بہت ہی جا کے پوتر ہو چکا ہے اور ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ کہتا ہے نا کہ ایک تو چوری اوپر سے سنا زوری، وہ یہ مثال یہاں فٹ ہوتا ہے۔ ایک تو خود ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہے، اوپر سے جو ہے نا وہ دلائل بھی دے رہے اور سنا زوری بھی کر رہے۔ آخر میں حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ عوام کیا کرے؟ 25 کروڑ عوام کو پھانسیاں لگا دے، جان چھڑا دے، زہر کی گولیاں دے، کچھ تو دے تاکہ ختم کرے، تاکہ یہ غربت ہی ختم ہو جائے۔ یعنی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ قرض پہ قرض لے رہے ہو، آپ یہ ساری چیزیں جو نا قرض اتارو، ملک سنوارو، یاد ہے نواز شریف صاحب کا اسکیم تھا۔ پھر جا کے شہباز شریف نے کہا کہ میں تو کچکول توڑ رہا ہوں، وہ کچکول تو توڑ رہے، ابھی کچکول انہوں نے عوام کے اوپر شروع کرا دیے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آس پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں، کسی ملک نے 160 روپے بڑھائے اسی 2 مہینے کے اندر، اور خود بڑے بے شرمی سے کہتے ہیں ان کے وزیر کہ ہمارا، چونکہ دیکھو یہ احسن اقبال کا بیان اور ظفر رحمان کا بیان تو ریکارڈ پہ ہے، تو اتنے بے شرمی سے کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہمارے ٹیکس کلیکشن نہیں ہے لہٰذا عوام کی خون ہم نے یہاں سے چوسنا ہے، اس طریقے سے ہم نے اسے کھال اتارنی ہے۔ تو بھائی میں یہی حیران ہوں کہ یہ کتنی بے شرمی سے بات کر رہے ہیں، ان کو ذرا سا شرم نہیں ہوتی، ذرا سا حیا نہیں ہوتی ان کو کہ بول کیا رہے وہ عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے بول کیا رہے۔ لیکن اوپر جو ان کی چاچا مام میں بیٹھے ہوئے وہ ان کو کھلی چھوٹ دی رکھی ہے، وہ شاید اگلے 25 سال کے لیے بھی یہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ابھی مریم بی بی دیکھیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور 70 لاکھ روپے کا بیگ لے کے جو ہے کہ آذربائیجان کے صدر کے ساتھ وہ بیٹھی ہے، اس کے بعد جا کے اقوام متحدہ جائے گی۔ اور بھائی یہ بتاؤ کہ یہ حکومت پاکستان کدھر گئے؟ ایک صوبے کے طور پر آپ سندھ کو بھی لے لو، بلوچستان کو بھی لے لو، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی لے لو ساتھ میں،
70 लाख रुपए का बैग पकड़ा के आपने जाके किसी मुल्क के सदर के सामने मरियम बीवी को बिठा के आप क्या करना चाह रहे कि यही आपके आइंदा मुकद्दर, यही है पाकिस्तानियों की, यही जाके हुक्मरानी करेगी? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों की आवाम तंग आ चुका है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई का शमीम नकवी साहब से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता एक आध महीने के लिए इमरान खान साहब की रिहाई की मुलाकात की बातें थोड़ा सा साइड पे करो, थोड़ा सा आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम की गुर्बत की बात करें, आवाम की महंगाई की बात करें, आवाम की खुदकशी की बात करें। और आइए हाथ मिला ली पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना साहब के साथ, जमात इस्लामी के साथ एक मुश्तरका, एक मुतफका तौर पे एक जदोजहद शुरू कर दे कि आखिर इस जुल्म का आखिर कोई एंड होता है कि नहीं होता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई इस जुल्म का एंड है। मंदोखेल साहब, ये मेरा ख्याल नकवी साहब की पार्टी ने तय कर लिया कि अपना भी तेल निकालना है और अवाम का भी निकालना है। नकवी साहब, अब तो मंदोखेल साहब ने बड़ी ओपन रिक्वेस्ट की है कि इस कौम की खातिर कुछ कर लें, बस कर दें, ये जिद ख़त्म कर दें। अरे मैं तो तैयार हूँ, आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते और जल्द से वो तो लाना चाहते हैं, आप साथ चलें तो फिर है ना। आप लाना चाहिए। जिस दिन नून लीग के साथ हमारा झगड़ा था, मैंने तो ओपन मीडिया में कहा कि लाए पीटीआई को अदम इत्तेमाद की तहरीक लाना चाहिए। याद है नकवी साहब, ओपन मीडिया में ये बात मैंने आपको की है। अरे आए ना, आपके लीडर भाग जाते हैं, वो पीछे से नीचे से डीले करते रहते हैं। चलो आप जमा तो करें, आप जमा तो करें ना। मंदोखेल साहब, आपने कहा, मैंने आपसे कहा फवैया आला, हम तो कर ही रहे जो कर रहे इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए। लेकिन राज साहब ये बताइए कि आप करप्शन पे बात कर रहे हैं या इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं? करप्शन पाकिस्तान में कब से है? थाने बिकते या सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के थाने बिकते हैं? सिंध गवर्नमेंट में तो कोई थाने है ही नहीं। सिंध के नक्शे और जो नाजायज बिल्डिंगें बनती हैं वो तो इस्लामाबाद अप्रूव करता है, और तो कहीं कच्ची आबादी बनती नहीं। कच्ची आबादियों की जगहों की ऑक्यूपेंसी जो है वो लोकल डीसी देता है, एसी देता है, थानेदार देता है। ये जो बिजली चोरी होती है उसके अंदर डिस्को वाले शामिल हैं कि नहीं है? कोई भी महकमा, इनफैक्ट इस वक्त नौकरी देने के लिए कितनी दफा अखबारों में ये खबरें छपी हैं कि लोग रोते पीटते आते हैं कि हमें टीचर की नौकरी के हासिल करने के लिए 15 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ी। तो ये सारी कहानियां जो हैं, या कहानियां या हकीकत है? कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान इज द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। और नकवी साहब, आपकी गवर्नमेंट में भी कोई चीज, कोई रिफॉर्म, कोई इस्लाहात, केपी के अंदर भी जो चल रहा है, मैं आपके सारे जितने भी ख्वाहिशात हैं पूरी कर दूं। सबसे थर्ड क्लास लोग, सबसे ज्यादा करप्ट लोग, सबसे ज्यादा बदमाश लोग, सबसे कम माश लोग, जितनी आपके जहन में बदफेलियां आती हैं वो सब पीटीआई में है। हम तो सिर्फ 4 साल रहे हैं पीटीआई में, तो 78 साल से कुछ दूसरों को भी अभी छोड़ दीजिए। सारी नकवी साहब कह के नकवी साहब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी लंबी गर्दान आप पढ़ रहे हैं, ये केपी के अंदर भी मुसीबत हुई है ना। जब मैं किसी की बात करनी शुरू करूंगा या पाकिस्तान की बात करनी शुरू करूंगा, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला ये, आपके दौर में भी तो ये था। अरे भाई था, हम तो क्या करें? अच्छा था। अभी आप ये करें, पहले ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाए। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन क्या है? एक दफा जो कमीशन बन जाएगी उसके अंदर कोई भी ऐड नहीं कर सकेगा। नकवी साहब, गुजारिश ये है, सुने मेरी अर्ज सुने, गुजारिश ये है कि एक सियासतदान जो होता है, जिस तरह कादर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं, सियासतदान की स्पेस एक दफ़ा वो छोड़ देता है, दोबारा अपनी स्पेस लेने के लिए रिकंसिलिएशन भी करता है, वो डायलॉग भी करता है, दरवाजे भी खुले रखता है, वो सारे दरवाजे बंद करके। खैर वो तो एक लंबी बहस है, पीटीआई क्या कर रही है, आपके लीडर क्या कर रहे हैं, वो आपका मसला है उनका। केपी के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल है, केपी के अंदर बदकिस्मती से वहाँ ऐसे हालात के अंदर 20 वज़ीर नए भर्ती कर लिए हैं। आप देखें ना, हम किसकी बात करें? हम रोना रो रहे हैं अगर पंजाब का, तो हमें केपी का भी रोना चाहिए। हम तो ओवरऑल गवर्नेंस के एक ऐसे मॉडल में फंस गए हैं कि जहाँ से अवाम नाम की जो चीज़ है वो बेचारे सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, उनका किसी मामले में कोई बेचारे का ताल्लुक नहीं। ऊपर एक एलीट क्लास है, एलीट क्लब है,
ان کے نہ کام رکتے ہیں، وہ اقتدار میں ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ سارے کے سارے ایک بات پہ متفق ہیں کہ اس عوام کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کو نہیں جینے دینا۔ نوید علائی صاحب، اگین میں چاہوں گا آپ اس پہ انپٹ دیں، پھر طلاق والا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ ہم جائیں۔ یہ جو اوورآل نوید علائی صاحب جو کرپشن کا، ابھی دیکھیں نا، صرف میں 4-5 لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین ایک کتنا بڑا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ملین ڈالر کے ایسٹس ہیں۔ سینیٹر طلعہ کہتے ہیں کہ ایک ممبر کا 50 ارب کی پراپرٹی ہے۔ شبر زیدی صاحب نے کئی دنوں سے شور بچایا ہوا ہے۔ 30 لاکھ وہی آپ اور میں جس میں شامل ہیں، وہی ٹیکس پیئر ہیں جو غلطی سے پھنس گئے ہیں اس سسٹم کے اندر۔ نہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس پالیسی کو کوئی فرینڈلی بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس کلیکشن اور اس کی جو ٹیکس کے ایف بی آر کی نااہلی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پٹرول بھی مہنگا ہے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں یہ اور اینگل سے اس کا میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ ہم تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ ایک سپوز آپ نے کوئی مرسیڈیز لے لی ہے تو آپ اس کی مینٹیننس نہیں کر رہے ہیں یا اس قابل نہیں ہیں تو وہ کار آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ آپ ایک سسٹم لے کے آئے ہیں ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا، جس میں کہا کہ عوام کے لیے ہے۔ آپ پبلک پالیسی بناتے ہیں جو عوام کے لیے ہے، لیکن عوام نے کبھی تکلیف نہیں کی کہ وہ اپنا رول پلے کرے، اس پہ نظر رکھے، اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ دیکھیے، کوئی آپ پالیسی اٹھا لیں، نہ عوام کو پالیسی کا پتہ ہے۔ آپ شروع سے پڑھتے آئے ہوں گے ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی، کہ ایجوکیشن از دا پری ریکوزٹ آف ڈیموکریسی۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں حصہ نہیں لیتے، نہ وہ آئین کے بارے میں جانتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں۔ ایون پارلیمنٹیرینز کا بھی یہ عالم ہے، پولیٹیشنز کا بھی یہ حال ہے، نہ وہ پبلک پالیسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بنا کے آپ کو فیڈ کر دے گی۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو اس پہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ نوید علائی صاحب، آپ سٹیک ہولڈر ہیں۔ نوید علائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سٹیک ہولڈر سے کوئی پوچھتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹیک ہولڈر، مثلا جس میں میڈیا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، میڈیا کو بات کرتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے، کوئی نوٹس کرتا ہے، یا عوام بیچارے چیخے مارتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، کہیں پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ نہیں، عوام حصہ ہی نہیں لیتے اس میں، کوئی ڈنڈے نہیں کھا رہے، اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی پالیسی اٹھا لے، ان کو معلوم ہے کہ یہ پالیسی کیسے بنی، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پہ ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ جب رول ہوگا تو حکومت اس کا ضرور نوٹس لے گی، ضرور پریشر میں آئے گی، ضرور دباؤ میں آئے گی۔ تو ہمیں اپنا جو رول ہے وہ ایسے طریقے سے پلے کرنا ہوگا۔ اس جمہوریت کے لیے، اس سسٹم کے لیے ہم تمام کو اس پہ شامل ہونا پڑے گا۔ صرف سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے صرف کرٹیسائز کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ لابیز ہوتی ہیں، پولیٹیشین تو اپنی جگہ، سیاسی پارٹیاں، ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، لابیز ہوتی ہیں، لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں، وہ اس پہ بات کرتے ہیں بڑھ کے، بالکل ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے فرق پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بریگیڈ صاحب، اب تھوڑا بڑھتے ہیں کہ رواں سال 45,000 کیسز درج ہوئے ہیں طلاقوں کے، صرف اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے۔ فیملی کورٹس میں یومیہ 300 خلا کے کیس وہاں پہ دائر ہو رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے سماجی رویوں کی، کس طرح کے یہ بے راہ روی کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ اور 30 جوڑے روزانہ وہاں پہ کورٹ میرج کے لیے رجوع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں واقعی I was shocked and taken aback، کیونکہ اس ٹائم بہت ریئر ہوتا ہے اتنا فگر سامنے آنا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اوور دی ایئر پاکستان میں معاشرے کا ایک بریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا سوشل بریک ڈاؤن، سوشل ڈس آرڈر آ رہا ہے۔ اس میں پاکستان کی جو معیشت کے حالات ہیں اور باقی جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے جس ہم کہتے ہیں کہ 30-35 لاکھ لوگ جو ہیں پچھلے 4 سال میں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ تو ایک بے چینی اور ایک پریشانی تو ضرور عوام میں نظر آ رہی ہے قیمتوں کی وجہ سے، اور اس کا پھر سوشل افیکٹ بھی آ رہا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا ہے،
بہت خوب جتنا مرضی گورنمنٹ نے وہ فائر وال لگا لیے, کوشش کی ہے کہ یہ تمام سائٹس جو ہیں کچھ بڑی ڈینجرس سائٹس ان کو بند کیا جائے, یقیناً اس میں وہ کامیاب تو ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال یہ اتنا ایک بڑا وسیع میدان ہے, دنیا ہے سوشل میڈیا کی, اس کے بھی بڑے افیکٹ, نیگیٹو افیکٹ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ معاشرے میں یہ میرجز بریک اپ ہوئی ہیں, کھلا فائل کیے جا رہے ہیں. اور دوسرے اکانومی کا ایک اور افیکٹ یہ بھی ہے کہ جو ینگ پیپل ہیں ان کو اگر جابز نہیں مل رہی ہیں, پہلے ان کی شادی تھی پھر وہ کو جاب نہیں مل رہی ہیں, ان کے حالات دے کین ناٹ مینیج دیئر ڈیلی افیئر, تو پھر ظاہری بات ہے خواتین کو چھوڑیے تو اس کے بڑے سوشل اکنامک اور اس طرح کے جو ویلیوز ہیں. میں دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں بھول نہ جاؤں. نمبر ایک, محترم فردوس شمیم نقوی صاحب نے صحیح فرمایا, بھائی اس وقت پاکستان کو چاہیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمام ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں اور نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی سب پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, تو اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن شامل تھا. تو بھئی ایک مرتبہ قومی مفاہمت کے لیے نیشنل ریکنسیلیشن کی سب بالکل ٹھیک ہے, ہو جانا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. جمہوریت کو کے لیے قربانی دیں, جمہوریت کو ریوائیو کریں. ایک لاسٹ پوائنٹ میں کہہ دوں, یہاں پہ بیوروکریسی کی بات ہوئی, مجھے آپ بتائیں کہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب, دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کتنے گورننس کے مسائل ہیں, اور بھائی آپ کا کام ہے دفتر میں بیٹھنا, آپ کا کام نہیں کہ آپ باہر فورن ٹورز پہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب, شارٹلی خبر آئے گی, نہیں سنیں کل کو خبر آئے گی کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے چیف بیوروکریٹ ہیں, وہ ہر دفعہ پرائم منسٹر صاحب باہر دوروں پہ رہتے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے دفتر میں بیٹھنا, گورننس کے مسائل ٹھیک کرنا, لوگوں کی ویلفیئر پہ جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. نقوی صاحب یہ جو طلاقوں کا رجحان ہے خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ شارٹلی ذرا کمنٹ کریے. مورل ڈیگریڈیشن آف دا سوسائٹی ہر میدان میں. جب آپ دولت کے پجاری ہو جائیں گے اور آپ کے معاشرے میں عزت کا معیار آپ کا علم نہیں ہوگا, آپ کا تقویٰ نہیں ہوگا, آپ کے اچیومنٹس نہیں ہوں گے, اور لوگ جج کریں گے کہ آپ نے کتنا مہنگا لباس پہنا ہے, کتنے مہنگے جوتے پہنے ہیں. جب وہ یہ ڈیمانڈ کرے گے اپنی شوہر سے کہ مجھے بھی 20 لاکھ روپے کا پرس چاہیے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی آج, تو وہ رشوت بھی لے گا. جب وہ نہیں لے کے آئے گا اور کوئی دوسرا اس کو 40 لاکھ کا پرس دے گا تو وہ بھی کہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, آپ نے ساری اپنی اقتدار اور فیملی ویلیوز کو تباہ کر دیا ہے, اور یہ صرف ہرس کی صورت ہے. نوید صاحب, آپ کو اپنی سوسائٹی کا ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے بلٹ اپ کرنا ہے کہ مائی سے عزت شہادت ہوتی ہے, اور شہادت میں سب سے پہلی نوید علی صاحب فائنل کنکلوڈ کر دیں. جی نوید علی صاحب. جی آپ نے یہ جو ڈیٹا دیا ہے کہ 300 یا 300 ڈائیورسز یا خلا پر ڈے, تو یہ تو مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے. اس حساب سے تو پورے اسلام آباد کی طلاق ہو جائے گی اگلے 6 مہینوں میں. یہ درست ہے, اور آج بڑے چینل نے اس پہ پروگرام بھی جیو نے کیا ہے, یہ چھپا ہے سارے اخباروں میں, آپ گوگل کریں گے. جو دیکھا ہے میں نے ڈیٹا کوئکلی چیک کیا ہے. بھائی شکر ہے ہم اسلام آباد میں نہیں رہتے, نوید صاحب رہتے ہوں گے تو وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کی بھی طلاق ہونے والی ہے. نہیں نوید صاحب اسلام آباد میں طلاق شدہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے 30-40 کا جو ہے ایک فگر نظر آ رہا ہے, لیکن اگر ایسی چیز ہے تو بہت ہی الارمنگ ہے, بہت الارمنگ ہے. جی نوید علی صاحب, نقوی صاحب, برگیڈ صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی کہ ایران امریکہ اس موضوعات سے ہٹ کے ذرا سوشل ایشوز کو اور ٹیکس کے ایشوز کو بھی ایڈریس کریں. تمام مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ.